نہ تخت، نہ تاج، نہ منبر، مگر ایک مٹی کی خانقاہ جہاں آنکھیں کھلتی، دل بدلتے اور روحیں بیدار ہوتی تھیں۔ خواجہ غریب نواز کا اصل معجزہ یہ نہ تھا کہ لوگ مسلمان ہوئے، بلکہ یہ تھا کہ وہ انسان بنے، نرم دل بنے اور سچائی کے مسافر بنے۔ آج کی قسط میں دیکھیے اجمیر میں غریب نواز کی خانقاہ کیسے بنی روحانیت کا مینار۔ پرتھوی راج کی خاموش شکست کے بعد خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر میں اپنے روحانی مشن کو باقاعدہ منظم کیا۔ اب وقت تھا کہ محض خلوت کی مجلسیں نہیں بلکہ عوام کے لیے ایک ایسی جگہ قائم ہو جہاں دل بھی جڑیں اور روحیں بھی جاگیں۔ یوں وجود میں آئی خانقاہ غریب نواز۔ نہ کوئی سنگ مرمر، نہ دروازے پر سونے کے کنگرے، بس مٹی، محبت اور ذکر الہی کی خوشبو۔ اجمیر کے ایک ٹیلے پر جہاں پہلے ویرانی تھی وہاں ایک چھوٹی سی چٹائی بچھائی گئی۔ پہلا کام یہی تھا، فجر کی نماز، درس قرآن اور صبح و شام کی دعا۔ آہستہ آہستہ لوگ آنے لگے۔ پہلے درویش آئے، پھر غریب آئے، پھر راجہ کے محل سے بھی کچھ لوگ آنے لگے۔ خانقاہ میں نہ سوال ہوتا تھا نہ تذلیل، جو آیا عزت کے ساتھ بٹھایا گیا۔ خواجہ صاحب کا معمول تھا کہ دن میں کئی لوگوں کو کھانا کھلاتے اور خود سب سے آخر میں کھاتے۔ کہتے، یہ جو بھوکا ہے یہی میرا مہمان ہے، اسی کے دل میں میرا رب بستا ہے۔ کہتے ہیں، ایک دن خانقاہ میں 2 روٹیاں بچی تھی اور دروازے پر 200 مہمان کھڑے تھے۔ خادم نے عرض کیا، آئے خواجہ، اتنے لوگوں میں یہ 2 روٹیاں کیسے پوری ہوں گی؟ خواجہ صاحب نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا، ہاتھ اٹھایا اور فرمایا، یہ تیرے بندے ہیں، تیرے نام پر آئے ہیں، تو اپنی رحمت سے انہیں رزق دے دے۔ پھر وہ 2 روٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر سب کے ہاتھوں تک پہنچتی رہیں۔ ہر کوئی سیر ہو کر اٹھا، اور جب سب جا چکے، ایک روٹی اب بھی بچی ہوئی تھی۔ یہ محض کہانی نہیں، یہ صوفی روایتوں میں بار بار آنے والی ولایت کی برکت ہے۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں کم ہے، مگر عاشقوں کے دلوں میں گہری نقش ہے۔ خانقاہ میں 3 دروازے تھے۔ پہلا دروازہ ذکر کے لیے، دوسرا علم کے لیے، تیسرا خدمت کے لیے۔ جو آیا اسے صرف دین نہیں اخلاق سکھایا گیا۔ خواجہ صاحب فرمایا کرتے، سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ کسی کے دل کو نہ توڑو، اور سب سے اعلیٰ علم وہ ہے جو انسان کو انسان بنا دے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 40 سالہ قیام اجمیر کے دوران 90 لاکھ سے زائد لوگ آپ کی صحبت سے اسلام میں داخل ہوئے، مگر یہ قبول اسلام کسی تلوار سے نہیں بلکہ آنسو، ادب اور خدمت کے ذریعے ہوا۔ ایک سادہ چادر پہننے والے فقیر نے راجپوتنا کی زمین کو ولایت کی درسگاہ بنا دیا۔ اگر کوئی شرابی آتا اب اس سے محبت سے بات کرتے، اگر چوری کرنے والا آتا اب اسے عزت سے بٹھاتے، اگر دشمن آتا اب اس کے لیے دعا کرتے۔ کہتے، لوگوں کو گناہوں سے نفرت دلاؤ مگر گناہگار سے نہیں۔ ہر پتھر میں ایک ہیرا ہوتا ہے، شرط ہے کہ نگاہ محبت سے دیکھا جائے۔ دین کی اصل دعوت اخلاق اور کردار سے پھیلتی ہے۔ خانقاہ وہ جگہ ہے جہاں دل نرم ہوتے ہیں، بحث نہیں ہوتی۔ ولی کا اصل کمال صرف واز میں نہیں، دلوں میں جگہ بنانے میں ہوتا ہے۔ اجمیر کی مٹی پر خواجہ غریب نواز نے ایک ایسی درسگاہ قائم کی جہاں رنگ، نسل، ذات اور لباس نہیں، صرف دل کی سچائی دیکھی جاتی تھی۔ یہی خانقاہ آج بھی دنیا بھر کے درویشوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ اگلی قسط میں دیکھیے غریب نواز کی آخری ایام، وصیتیں اور اس روحانی وراثت کا آغاز جو آج بھی زندہ ہے۔ اگر آپ کو خواجہ صاحب کا یہ روحانی سفر پسند آ رہا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل اسرار حقیقت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہ سفر صرف تاریخ نہیں، یہ روح کا بیدار ہونا ہے۔